السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کی قسط نمبر 11، جس کا عنوان ہے پہلا خط۔ ہم اس پہلے خط کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے۔ چلے سنتے ہیں پہلے خط کی رداد۔ حضرت سے رخصت ہوتے ہی میں نے صحرائے عرب میں قدم رکھا، اور جوں جوں قدم آگے بڑھاتا ہوں ایک نئی دنیا میری نظر کے سامنے آتی ہے۔ زمین کی پیداوار کم ہے اور اسی نسبت سے یہاں آبادی بھی کم ہے۔ لوٹ مار یہاں کے لوگوں کا شریف پیشہ ہے، مگر اس کے ساتھ ہی اس درویش کے لیے ان سے اچھا مہمان نواز بھی کہیں نہ ملے گا۔ مہمان نوازی اور شجاعت اور دلیری کے سوا خدا نے ان لوگوں کو کئی صفتوں سے بھی آراستہ کیا ہے۔ یہ لوگ وفادار ہیں، صاف باطن ہیں، اپنے شیخ کے حکم کو بے عذر بجا لاتے ہیں، اور شیخ بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ جفا کشی نے انہیں عیش پرستی سے بالکل محفوظ رکھا ہے، اور ہر قبیلے کے ادنا و اعلیٰ سب میں ایک عجیب اتحاد اور ربط و ضبط نظر آتا ہے۔ اگرچہ یہ قبائل اکثر باہم لڑتے رہتے ہیں، اور جہاں کہیں 2 قبیلوں میں لڑائی شروع ہو تو دونوں اپنے ہم عہد اور حلیف قبائل کو مدد اور کمک پر بلا لیتے ہیں۔ دونوں جانب اچھا خاصا لشکر جمع ہو جاتا ہے، اور ایسی لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو مدتوں قائم رہتی ہیں، اور ان میں ان کے نام اور شہسوار شرافت اور شجاعت کے عجیب عجیب کرشمے اور کارنامے دکھا کے جان دیتے ہیں۔ یہ سب اپنے آپ کو اسماعیل بن ابراہیم کی نسل سے بتاتے ہیں، اور اپنے نسبوں پر بہت نازاں ہیں، اور اپنے انساب کے بہت بڑے حافظ اور ماہر ہیں۔ سب عربی زبان بولتے ہیں، جس میں اب میں بھی 2 مہینے کے بعد میں تھوڑی بہت گفتگو کر لیتا ہوں، اور ان کی معاشرت اور روایات سے واقف ہو جاتا ہوں۔ شہر تبوک سے آگے بڑھ کر جو زیادہ تر رومیوں کے زیر اثر ہے، میں عرب بنی غسان کے سرزمین میں داخل ہوا، اور ایک ایسے مقام میں پہنچا جو عبرت روزگار ہے۔ کسی زمانے میں کوئی قوم تھی، نمود، جس کی قوت اور عظمت نے پہاڑوں اور بڑی بڑی چٹانوں کو کھود کے یہاں اپنے مکان بنائے تھے، جو آج تک اس سنسان مقام میں خالی اور اجاڑ پڑے ہیں۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی، جس کی پاداش میں رب العزت نے ان کی بستی اور ان کے مکانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ لوگ اس مقام پر جانے سے ڈرتے ہیں، مگر مجھے خداوند تعالیٰ کی عظمت اور جلال کی یاد کرنے کا بہانہ مل گیا، اور یہاں کی خاموشی نے ذکر الہی میں بڑا لطف دیا۔ اب میں عنقریب بنی غسان کے دارالسلطنت بلقا میں پہنچوں گا، جس کی لوگوں سے بڑی تعریف سنی ہے۔ ابھی تک میرا جن قبائل میں گزر ہوا ہے، ان میں اکثر عیسوی خصوصاً نستوری ہیں۔ سارے بنی غسان اپنے تاجدار کے مسیح ہیں، اور ان کے اثر سے دین عیسوی روز بروز زیادہ ترقی کرتا جاتا ہے۔ یہاں کا اصل دین صنم پرستی ہے، جس کو اب تک مسیحیت نے مٹا دیا ہوتا، مگر خرابی یہ ہے کہ شام اور فلسطین کے ہزارہا مفرور یہودی بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے ہیں، جو مسیحیت کے سخت دشمن ہیں۔ اگرچہ وہ کسی کو اپنے گروہ اور دین میں شامل نہیں کر سکتے، مگر اس کے بھی روادار نہیں کہ یہاں کے بت پرست عیسائی ہو جائیں۔ میری ایک شریف عرب سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھے اپنا مہمان کیا، اور باوجود یہ کہ میں روز کوچ کا قصد کرتا تھا، مگر اس نے روک روک کے 15 دن تک رکھا اور کسی طرح نہ جانے دیا۔ یہ قبیلہ بنی کنانا کے ایک گروہ کا شیخ تھا۔ یہ لوگ آبادی سے دور ایک وادی میں خیمہ زن ہیں۔ اس ملک کے صدہا افسانے اسے یاد ہیں، زندہ تاریخ ہے، گویا کہ میرا ان باتوں میں دل نہیں لگتا، مگر 15 روز تک اس کے ساتھ رہنے سے خام خواہ بہت سی باتیں سننا پڑیں۔ اس شیخ سے بہت سی باتیں سننے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ میرا ان باتوں میں دل نہیں لگتا، مجھے دنیا کے کاروبار سے تعلق نہیں، میں تو دین حق کی جستجو اور نجات کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔ اس بارے میں اگر آپ کچھ مدد دے سکتے ہیں تو دیجیے۔ یہ سن کے وہ سر جھکا کے غور کرنے لگا، اور بڑی دیر کے بعد سر اٹھا کے بولا، اگر اس فکر میں آپ سرگرداں ہیں تو ارض شام کو چھوڑ کے یہاں کیوں آئے؟ اس سرزمین میں تو بہت سے مذہب ہیں، مگر ایسے علماء جو اطمینان دلا دیں یہاں مشکل سے مل سکتے ہیں۔
لیکن خیر میں آپ کو ایک ایسے شخص کا پتہ دیتا ہوں جس سے زیادہ عبادت گزار اور سچا حقیقت شناس شاید کہیں نہیں ملے گا۔ میں نے اس شخص سے ملنے کا اشتیاق ظاہر کیا اور اس نے کہا مشرق کی جانب 10 میل کی مسافت پر ایک کوہستان ہے، اس کے دامن میں ایک چشمہ نکلا ہے اور اس کے آس پاس بنی کلب کے خیمے ہیں۔ بنی کلب کے مسکن سے 1 میل پر انہی پہاڑوں کی ایک گھاٹی میں زکریہ نامی ایک بوڑھا شخص رہتا ہے جس کو میں بچپن سے اسی صورت میں دیکھتا ہوں اور لوگ اس کی عمر 100 سال بتاتے ہیں۔ وہ دنیا سے الگ تھلگ بالکل خاموش بیٹھا رہتا ہے اور خدا جانے اس نے کتنے زمانے سے کسی سے بات نہیں کی۔ اکثر لوگ اس کے پیرواں ہیں اس لیے کہ اس میں آج تک کسی کو کوئی عیب یا نقصان نظر نہیں آیا اور وہ بہت ہی بے آزاد زندگی بسر کرتا ہے، مگر خرابی یہ ہے کہ وہ کسی کو اپنے پاس آنے اور ٹھہرنے نہیں دیتا، نہ کسی کو سنتا ہے اور نہ کسی سے کچھ کہتا ہے۔ لوگ اسے بہت بڑا عالم بتاتے ہیں مگر یہ آج تک کسی کو نہیں معلوم ہو سکا کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس لیے کہ نہ کسی کو کسی عقیدے کی طرف بلاتا ہے اور نہ کسی مذہب پر اعتراض کرتا ہے۔ آپ اس کے پاس جائیں اور اس سے بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر اس کو یقین آ گیا کہ آپ سچے جویائے حق ہیں اور کوئی دنیاوی غرض سے نہیں آئے تو امید ہے کہ ضرور بات کریں گے اور جو کچھ وہ بتائیں گے بالکل سچ ہوگا۔ میں نے سنا ہے آپ کے ملک میں کوئی پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، وہی تو نہیں؟ شیخ پیغمبر ہوتا تو کسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتا، حالانکہ وہ دنیا والوں کی صورت سے بھاگتا ہے۔ اس شخص کے حالات سن کے میں بنی کلب کے چشمے کے پاس پہنچا اور ایک روز ان لوگوں میں ٹھہر گئے جو علم بت پرست ہیں۔ دوسرے دن صبح اس شخص کی تلاش میں نکلا۔ اس کے مسکن کا پتہ مجھے بنی کلب سے معلوم ہو گیا تھا۔ بغیر کسی زحمت کے پہنچ گیا، دیکھا کہ پہاڑوں کے ایک گھونگٹ میں ایک چٹان پر وہ شخص بیٹھا ہے۔ سر اور داڑھی مونچھوں کے بالوں کے بڑھ جانے سے اور ناخنوں کے بڑے ہونے کی وجہ سے انسان نہیں ایک وحشی جانور معلوم ہوتا ہے۔ بال بالکل سفید ہیں، سارے جسم میں جھریاں پڑی ہیں، گوشت تحلیل ہو گیا ہے اور کھال ہڈیوں کو چھوڑ چھوڑ کے جا بجا سے لٹک رہی ہے۔ پالتی مارے اور سر کو سینے پر لٹکائے ایک غور و فکر میں بیٹھا ہے اور گویا اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت سے ہرن اس کے آس پاس اور دو ایک خاص اسی چٹان پر جس پر وہ ہے بیٹھے جگالی کر رہے ہیں۔ میری آہٹ پاتے ہی وہ بھڑک کے بھاگے، مگر ان کی آواز اور حالت میں کچھ فرق نہ پڑا۔ سامعین، یہ تھا حضرت سلمان فارسی کے ایمان لانے کی ایمان افروز داستان کی قسط نمبر 11 کے خط کا پارٹ 1۔ خط کے اگلے حصے کو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ نشر کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سیریز بہت پسند آ رہی ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں خط کے اگلے حصے میں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔